مسلمانوں کی بیٹیاں جلوسوں میں نکل رہی سنگار کر کے. جس دن شہر والوں کا سہاگ اجڑ گیا، جس دن سیدہ سکینہ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، جس دن عباس پاک کے غازی عباس کے بازو ختم کر دیے گئے، عباس کے بازو نکال دیے گئے، جس دن معصوم 6 مہینے کے علی اصغر کے حلق پر تیر چلا، اس دن عاشقان اہل بیت کی بیٹیاں بن سمر کر کیا تمہارے حوصلے اور کیا تمہارا عشق نبی اور آل نبی ہے. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں اتنا عشق نبی اور آل نبی تمہارے سینوں میں ہے کہ علی اصغر کی معصوم گردن پہ جس دن تیر چلا اس دن تیری سنگھار کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اگر یہی عشق اہل بیت ہے تو اللہ تمہیں کبھی وہ دن نہ دکھائے. کبھی اپنے بیٹے کی میت پر بھی تو کسی دن ایسا سنگھار کر کے دکھا تو ہم جانے کہ آپ کو کتنا عشق ہے. اور کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں ہے. اور جو روکتے ٹوکتے ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ یزیدی ہے، بلکہ یزیدی بھی کہتے ہیں یہ یزیدی ہے. یہ تمہارا معیار ہے، علمی معیار ہے، عشق کا معیار ہے. اللہ کے بندوں ذرا غور کرو، ذرا سوچو. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے پر میں نے شب معراج ایک عبارت لکھی ہوئی دیکھی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ جنت دیوس پر حرام ہے، حرام. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دیوس کسے کہتے ہیں؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں اور وہ منع نہ کرے وہ دیوس ہے. دیوس اللہ نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ دعائیں قبول کرتا ہے، نہ فرض قبول کرتا ہے، نہ نفل قبول کرتا ہے. وہ دیوس ہے، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. کئی دیوس تو نہیں بن گئے. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. ہم تو صرف نقل کر دیں، ہمیں اپنی بات کرنے کا کوئی حق نہیں. تو بہرحال بات دور چلی گئی. اس کیا کر رہا تھا؟ رشتوں کی بات چل رہی تھی. فاروق اعظم کا دور ہے. دور فاروقی میں فاروق اعظم نے اعلان کیا دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچا جائے گا. اور پھر فاروق اعظم چیک کرنے کے لیے نکلتے بھی تھے، گلی گھومتے تھے، تلاش کرتے تھے کہ لوگوں کا حال کیا ہے، لوگوں کی کیفیت کیا ہے، لوگوں کا کیا معاملہ ہے. تو اچانک رات کی تاریکی اور سناٹے میں